نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ میں باجی شہناز ہوپ چینل سورۃ البقرہ کی تفسیر کے ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ البقرہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اسے ایک بار اپنی زندگی میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھنا اور سننا چاہیے۔ آج کی آیت نمبر 87۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے کفینا ہم نے ان کے پیچھے کئی رسولوں کو بھیجا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بہت واضح نشانیاں دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبیوں کو میں مبعوث فرمایا، لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، اس کی تفسیر میں ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ان کو کئی نشانیاں دی، روشن نشانیاں دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو دو ہی معجزات تھے نا، ان کا عصا تھا، ان کا بید یدا تھا جو ان کا، اور جو ان کے ہاتھ تھے جو روشن ہوتے تھے، ان کے بغل میں ڈالتے تو روشن ہو جاتے، اور ان کی جو عصا تھا، ان کا جو لاٹھی تھی وہ ان کی سام بن جایا کرتی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح روشن نشانیوں کے ساتھ انہوں نے بھیجا۔ مردوں کو زندہ کر دیتے ہوتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے، اور اندھوں کو صحتیاب کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، کوڑی اندھوں کو صحیح کر دیتے، اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا تھا؟ روح القدس افق الم۔ اور جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا نا، کن کے پاس آتا تھا؟ جو ان کے بنی اسرائیل کے پاس، یہود کے پاس جب کوئی رسول آتا تھا تو ان کو پسند نہیں آتا تھا ہوا، تو ان کی خواہش نفس کو ان کو پسند نہیں آتا تھا، تو تکبر کر لیتے تھے۔ اب ان کے پاس جو بھیجے جاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو رسول بھیجے جاتے جو ان کے پاس آتے، ان کا تکبر کیا ہوتا تھا کہ ان کو جھٹلا دیتے تھے، یہ ان کا تکبر ہوتا تھا۔ اور ایک گروہ کو جھٹلا دیتے تھے، اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک گروہ کس کو جھٹلایا انہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا انہوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور نبیوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب بھی کبھی ان کے پاس آتا، کیسی ڈھٹائی تھی نا، کیسا تکبر تھا نا ان کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اگلی آیت ہے ہماری وقالو، جب انہوں نے کہا، اور وہ آگے سے کہتے کیا تھے؟ ایک تو ان کا تکبر کے تیسری ان کی قسم کیا تھی؟ دل تو ہمارے پردے میں ہے، غلف ہیں، غلاف میں ہے، ڈھکے میں چھپ گئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ کہتے ہیں نہیں، دل نہیں ہے تمہارے پردے میں، دل غلاف میں نہیں ہے، بلکہ تم پر اللہ نے لعنت کر دی، اللہ لعنت کرتا ہے تم پر اللہ، تمہارے اس کفر، اس انکار کی وجہ سے، اور تم پر لعنت کیوں؟ تمہارا بہت تھوڑا سا ایمان ہے تمہارے میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، ان سے ایمان دیا ہے نا، اس میں سے بالکل تو کتاب دیا ہے، کتاب طریقے دیے، ان میں بہت تھوڑا سا تم ایمان لے کر آئے ہوئے ہو۔ یہ ان کی کفر کی، ان کے تکبر کی قسم تھی، تیسری قسم تھی ان کی۔ اور ایک اور کیا ان کا تکبر کیا اظہار کو کیسے کرتے تھے نا، کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کتاب آتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تصدیق کرتی، جو کچھ بھی تھا اس کے پاس ہوتا، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اکثر کہا کرتے، دعا مانگا کرتے ہوتے تھے کہ اب ہمیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کافروں پر فتح عطا فرمائے۔ اب یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ یہود کا طریقہ تھا، یہودی ایسا کرتے تھے۔ ان کے مشرکین کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جاتی، اور جب ان کی مٹ بھیڑ ہوتی تو وہاں پر بھی تکبر کرتے، اور کہتے کہ ہمارے میں ایک نبی آئے گا، یہود کہتے وہ تم کیا کریں گے کہ ہم تم پر فتح پا لیں گے، ہم مشرکین ہم تم پر فتح پا لیں گے، دعائیں انہیں بتایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی تکبر کی ان کی قسم تھی۔ لیکن جب ان کے پاس نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انہوں نے پہچان لیا، کفر کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں نے فلعنۃ اللہ علی ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے والے یہودیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میری لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنی دور کر دیتے ہیں ان کو۔ یہ بھی ان کی تکبر کی ایک قسم تھی۔ پہلے تو خود ہی فتح سے دعائیں مانگا کرتے، جب حق آ جاتا ہے تو حق کا پھر اپنے سامنے دے کر حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کی یہود کی اور ان کی کفر کی ایک قسم تھی، ان کے تکبر کی ایک قسم تھی۔ ان کے تکبر کا اور کیا تھا کہ بہت، اللہ سبحانہ کہتے ہیں بہت برا تکبر، یہ تکبر جو انہوں نے خرید کر رکھا ہے نا، بئس ما اشتروا بہ، بہت بری خریداری ہے ان کی، بہت برا خریدا ہے انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ، جو انہوں نے پسند کر کے
یا پھر کہ انہوں نے انکار کر دیا، نبیوں کا انکار کیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نازل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کا انکار کیا ہوا ہے، بہت ہی بری خریداری ہے ان کی، اور ان کی ضد کی وجہ سے، ان کو ضد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، تکبر اور ہٹ درمی اور ضد تھی، باغیاں ضد تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں فضل دے دیا اپنے بندوں میں سے، بنی اسرائیل میں بنی اسماعیل میں کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں اپنا فضل اتار دیا، ہاں بنی اسرائیل میں کیوں نہیں دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو جسے چاہتا ہوں فضل دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں یشاء، جس کو میں چاہتا ہوں عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس کو میں چاہتا ہوں اسے میں اپنے فضل سے نوازتا ہوں، میرے فضل میں تو کسی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس آیت کا باقی حصہ ہے تو فباؤ بغضب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ان پر غضب نازل ہوتا ہے، غضب بغضب اللہ، غضب غصے پر غصہ، غضب پر غصہ میرا ان پر نازل ہوگا، اور ان کے لیے، ان کافروں کے لیے رسوا مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا ان کو میری طرف سے۔ کیا ان کی سب سے بڑی ان کی کیا ان کی تھی؟ ان کی تکبر تھا، ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا غصہ آئے گا، غضب ہوگا ان کے اوپر، اور انہوں نے جو انہوں نے پیچھے انہوں نے اعمال کیے، اتنی غلطی، اتنی ضد اور ہٹ درمی کی، پھر انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے نبیوں کو فتح کی دعائیں مانگا کرتے، نبی آگے تو نبی کا انکار کر دیا، پھر انہوں نے تکبر کیا کرتے، ہمارے تو دل ہی پردے میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب پر، ایسا تکبر کرنے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ تو آج کی آیات سے یہ ہمارا سبق ہے کہ ہم نے تکبر نہیں کرنا، غرور اور تکبر سے حق کو نہیں جھٹلانا، فکذبتم، جو انہوں نے جھٹلا دیا اس غرور اور تکبر میں آ کر حق کو نہیں جھٹلانا، اور نہ ہی ناحق کسی کے اوپر تقتل، کسی کو قتل کرنا، کسی بھی حق کا پیغام دینے والے، ایمان کا پیغام دینے والے کو، اور قتل کرنا تو بہت کبیرہ گناہ ہے نا۔ دیکھیے قابیل کو وہ ملتی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، سب کو ان کی جو قتل کرتا ہے ان کو اس کا ایک ایک حصہ ملتا ہے ان کو۔ اور مومن تو وہ ہے کہ کسی لوہے کے ہتھیار سے کسی کی طرف اٹھا کر اشارہ بھی نہیں کرتا، اتنا سخت منع کیا گیا کہ قتل کرنا کسی لوہے کی تلوار کسی چیز سے کسی کسی مومن کی طرف اٹھا کر اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا۔ اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہماری زندگیوں میں عمل لے کر آ جائیں، عمل آ جائے ہماری زندگیوں میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔